أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سورہ یونس کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد اور اس کے مضامین بیان کرنے کے بعد کچھ آیات کی تفسیر بھی ہو گئی تھی، تو اس کے ترجمے کا اعادہ کر دیتا ہوں. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اس بات قرآن ہے کہ یہ جو آگے آ رہی ہیں آیتیں آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. تلکا وہ آیتیں جو ابھی آگے آ رہی ہیں، آیات الکتاب الحکیم وہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، اس بات رسالت اور اس کے سلسلے میں اعتراض اور شبہ. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو یعنی مکے والوں کو عجباً تعجب ہو گیا اس بات پر کہ ان اوحینا، ہم نے وحی اتاری الی رجل منہم، انہی میں سے ایک بشر، ایک آدمی کی طرف. اس سے ان کو تعجب ہو گیا، اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبوت ہے وہ بشر کو نہیں ملتی، اور جو بشر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. یہ ان کا کہنا بلا دلیل ہے کہ بشریت میں اور نبوت میں منافات یعنی باہم ایک دوسرے کی یہ ضد ہے. یہ کہنا ان کا بلا دلیل ہے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، اور ہم نے تو وحی بھیجی انہی میں سے ایک آدمی کی طرف اس بات کی کہ انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، عام لوگوں کو خدا کے دین کی مخالفت کرنے سے ڈرائیں، اور جو ڈر کر ایمان لے آئے وہ بشر، ان کو خوشخبری دے دیں، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے. خوشخبری اس بات کی دے دیں کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ یقیناً ایسے ایمان والوں کے لیے، ان کے لیے قدم صدق، اچھا مرتبہ ہے، عند ربہم، رب کے ہاں. اب یہ قدم صدق اصل میں قدمہ کے معنی باب کرومہ سے پڑھ لیں، قدمہ یقدم، قدیم، قدیم کس کے معنی؟ پرانا، گزشتہ. اور صدق کے معنی سچا، صدق کے معنی نیک. تو قدمہ صدقین کے معنی بنتے ہیں، ویسے اگر آپ تھوڑا سا ذرا غور کریں تو قدمہ صدقین کے معنی بنتے ہیں گزشتہ نیک کام، گزشتہ نیک کام، سچا کام، اچھا کام. نیک کام کو قدمہ صدقین کہتے ہیں، گزشتہ نیک کام کو. لیکن ترجمہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے ترجمہ کر دیا اچھا مرتبے سے، قدم صدقین، اور مراد بھی یہی ہے، اچھا نتیجہ. تو یہاں اصل میں اچھے نتیجے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ نیک کام. تو سبب بول کر نتیجہ مراد لے رہے ہیں. کیا لے رہے ہیں؟ آیات میں اللہ بزرگ و برتر نے سبب بیان کیا، قدم صدقین، نیک کام، اور مراد مطلب اچھا نتیجہ، کیونکہ نیک کام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا. تو قدم صدقین سے مراد ہے اچھا نتیجہ، ورنہ لفظی طور پر اس کا معنی ہے
گزشتہ نیک کام. ٹھیک ہے؟ تو خوشخبری دیجیے. بشر کا صیغہ یہ امر ہے. انذر باب افعال سے امر ہے. انذر ینذر انذار الامر منہ اکرم الامر منہ انذر وزن کے حساب سے بناتے رہیے گا. وبشر الذین آمنوا خوشخبری دینے کی وہی کی کہ آپ خوشخبری دیں الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ان لہم قدم صدق یہ بشر کا مفعول ہے. خوشخبری دیں اس بات کی کہ ان لہم ضمیر کا مرجع الذین ہے ایمان والے کہ ان لوگوں کے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے قدم صدق اچھا نتیجہ ہے. دیکھو لفظوں میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی اچھا نتیجہ. یا آپ کیا بتائیں گے؟ قدم صدق سبب بول کر نتیجہ لیا گیا ہے. سبب بول کر مراد نتیجہ ہے. اچھا نتیجہ ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس. اللہ تو اس بات کی ہم نے ایک بشر کو ان میں سے وحی کی کہ بھئی لوگوں کو ڈرائے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے. تو یہ لوگ کہنے لگے عجیب بات ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور وحی آتی ہے. حالانکہ نبی جو ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا لیکن بات کہہ رہا ہے وحی کی. تو اب اسے کہیں کیا؟ ہم لوگ کیا کہیں؟ کئی فیصلے ہوئے. دارالندوہ میں فیصلے کرتے تھے بیٹھ کے یہ لوگ. اب کیا کریں؟ اس کو مجنون کہہ دیں, اس کو دیوانہ کہیں, اس کو ساحر کہیں, اسے کیا کہیں ہم؟ تو فیصلہ کیا انہوں نے کہ بھئی یہ اصل میں جب یہ بات کرتا ہے نا تو لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. اور جادو میں یہی اثر ہوتا ہے. جادو میں کیا ہوتا ہے؟ یہی اثر ہوتا ہے کہ جادو کی وجہ سے اس پر اثر آتا ہے اور وہ جس طرف چاہے جادوگر مائل کرنا لوگ مائل ہو جاتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ دیوانہ نہیں یہ جادوگر ہے, اس کو جادوگر کہوں. قال الکافرون ان کفار نے ان مکے والوں نے ان کافروں نے کہا ان ھذا لساحر مبین یقیناً یہ تو کھلم کھلا کیا ہے؟ جادوگر ہے اور اپنے جادو کا اثر دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف اور اپنے دین کی طرف مائل کر رہا ہے. یہ بچوں ایک رسالت پر اس بات رسالت اور اس بات قرآن کی مختصر آیت پیش کی. اس کے بعد مضمون اگر آپ کو مضامین سورہ یونس کے ابتدائی یاد ہو جو ہم نے بتا دیے, اب مضمون توحید کی طرف چلتا ہے. ان ربکم اللہ یقیناً رب تمہارا اللہ ہے اور اللہ بھی وہ ذات ہے کہ اس کی صفت پہچانو. الذی یہ وہ ذات ہے کہ جس نے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. 6 دن میں پیدا کیا. آسمان و زمین کو صرف 6 دن میں پیدا کر دیا. ثم استوى پھر اس کے بعد استوا کا معنی تو ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتے ہیں, برابر ہونے کے معنی ہے, لیکن ہم قرآن اللہ رب کریم کے لیے استوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں نشست کے لیے, اس کی شایع نشان جو بھی ہے. ثم استوى پھر وہ قائم جلوہ فرما ہوا. یہ اچھا ترجمہ ہے, جلوہ فرما ہوا. ادب اور احترام کے ساتھ معنی بیٹھنے کے ہی ہے. جلوہ فرما ہوا کس پر؟ عرش. عرش کسے کہتے ہیں؟ مشابہ تخت سلطنت ہے. مشابہ کیا ہے؟ جیسے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں تو خدائے وحدہ کے حساب سے جو بھی تخت ہے اس کو عرش کہا جاتا ہے. اس کی ہم آپ کو مثال نہیں دے سکتے, صرف اتنا ہی بتا سکتے ہیں جیسے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں. اللہ کی شایان شان ایک تخت ہے جس پر اللہ رب کریم کیا ہوتے ہیں؟ جلوہ فرما ہوتے ہیں. ان ربکم اللہ یقیناً تمہارا رب اللہ کون ہے؟ اللہ ہے. الذی جس نے خلقہ السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں 6 دنوں میں پیدا کیا.
ثم استوى پھر جلوہ فرما ہوا علی العرش کس کے اوپر؟ عرش پر. عرش پر جلوہ فرما کیوں ہوا پیدا کرنے کے بعد؟ اس لیے کہ اب اللہ رب کریم آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس میں اپنے احکامات جاری کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ آگے آیت میں آ رہا ہے. یدبر الامر، اور وہ ذات اللہ کی تدبیر کرتی ہے الامر تمام کاموں کی کہ اب قیامت تک آسمان و زمین میں کیا کچھ ہوگا وہ تدبیر کرتی ہے. اللہ کی ذات بہت حکیم اور بہت عظیم ہے. ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا، اس کے سامنے کوئی گفتگو کر نہیں سکتا، اس کے سامنے کوئی سفارش اور پرچی بھیج نہیں سکتا. الا من بعد اذنہ، بغیر اس کی اجازت کے، بدون اجازت بدون اذن کے کوئی شفیع کوئی سفارش کر نہیں سکتا، کوئی شفیع ہو نہیں سکتا کہ وہ آئے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے جیسے آپ مجھ سے کر لیں میں آپ سے کر لوں. وہ ذات بہت کیا ہے، کچھ چھوٹ تو نہیں گیا نا مجھ سے. یدبر الامر میں تو حکیم آ گیا، اور ما من شفیعین کے اندر صفت کیا آ گئی؟ بہت عظیم رب ہے، وہ بہت عظیم رب ہے. کوئی سفارش کرنے والا بدون امر، بدون اجازت، بدون اذن اس کے سامنے آ کر کسی کی سفارش کر نہیں سکتا. افلا تذکرون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ سمجھ جانا چاہیے، اس رب کی ذات کو سمجھ جانا چاہیے. یہاں تک بچوں مضمون یہ ایک آیت کے اندر اس بات توحید کا ہے. اب مضمون تھوڑا سا اس بات معاد اور آخرت کا، قیامت کے وقوع کا. اس بات معاد قیامت کے وقوع کی بات ہوتی ہے. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف، اسی رب کی طرف. مرجع مصدر ہے، مصدر میمی ہے. مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کا، تم سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہے. تم سب کا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ واپسی تمہاری اسی کی طرف ہوگی، تم سب کی واپسی اسی کی طرف ہے. وعد اللہ حقا، وعد اللہ حقا، اللہ نے یہ سچا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے یہ سچا وعدہ فرما دیا ہے. یہ وعدہ منصوب پڑھا جا رہا ہے، اصل میں مفعول مطلق ہے. وعد اللہ وعدا حقا، وعد اللہ وعدا، تو یہ وعدہ مفعول مطلق ہے اور فعل اس کا حذف ہے. ضربتو ضربن سے ضربتو کو ہٹا دو تو ضربن مفعول مطلق رہ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی وعد اللہ وعدن تھا، اور اللہ رب کریم نے اس آیات کو اس طرح ارشاد فرمایا وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ، اللہ یہ وعدہ فرما چکا ہے کیسا ہوگا، اور اس میں سوچنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ کیا قیامت قائم ہوگی، کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بار کیسے آئے تھے آپ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بار، آج تمہیں دوسری بار کے پیدا ہونے پر اور قیامت میں تمہیں دوبارہ زندہ کروانے پر بڑی حیرانگی ہو رہی ہے اور بڑے پریشان سے ہو رہے ہو کہ ایسا ہوگا، یعنی مر کر مٹی میں جانے کے بعد ہمیں دوبارہ ہمارے ذرات کو جمع کیا جائے گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلی بار کیا ہوا تھا؟ پہلے کیسے پیدا ہوئے تھے آپ؟ پہلے کیسے پیدا ہوئے تھے؟ پہلے کس نے پیدا کیا؟ تو جو ذات پہلے پیدا کرتی ہے اس وقت اس میں اس کے پاس، اس وقت تم جانتے ہو کہ یہ ذرات موجود نہیں تھے، لیکن خدا نے ان ذرات کو موجود کر کے تمہیں پیدا کیا. اور اب تو ذرات بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں. اب تو تمہارے جسم کے ذرات بھی موجود ہیں. پہلے تم بالکل نہیں تھے اور تمہیں وجود دیا، اور اب تو تمہارا وجود موجود ہے، اور پھر دوبارہ اس کو وجود دینا تو بہت کیا ہوتا ہے بیٹا؟ آسان ہے. بھائی ایک چیز ہے آپ کے پاس
سوچ میں لگے ہوئے کہ میں اس کو کیسے بناؤں کیسے بناؤں کیسے بناؤں. لیکن جب بنا کر سامنے لے آئے آپ اور پسند آ گئی بات اور چیز پسند آ گئی تو آپ سے کسی نے کہا کہ میرا آرڈر ہے کہ مجھے ایسے 100 پیس اور بنا دیں, 1000 پیس مجھے ایسے اور بنا دیں, تو اب تو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل 1000 کیا آپ 1 لاکھ بولیں گے بنا دوں گا. اب تو بہت آسان ہے, پہلے مشکل تھا. تو خدا وحدہ کے لیے تو نہ پہلے مشکل تھا اور نہ بعد میں مشکل ہے. تو اس میں عجیب بات کیا لگ رہی ہے کہ دوبارہ پیدا ہو جائیں گے؟ تو اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا جب تم بالکل بھی نہیں تھے, اور اب تو تم موجود ہو, اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرنا تو بہت ہی کیا ہے, آسان ہے. اور خدا کے یہاں یہ آسان اور مشکل کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو ہم بیان کر رہے ہیں تو بات ہے, ورنہ خدا کے ہاں دوبارہ اور پہلا دونوں برابر ہیں. دوبارہ اور پہلا دونوں برابر ہیں. اللہ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یقیناً وہ ذات یبدأ الخلق جو پیدا کرتی ہے کس کو؟ پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتی ہے. ثم یعیدہ پھر وہی دوبارہ اس کو کیا کرے گی؟ خلق کو دوبارہ پیدا کرے گی. یہ کیوں ہو رہا ہے دوبارہ پیدا کرنا؟ پہلے پیدا کیا پھر دوبارہ بھی پیدا کریں گے, کیوں؟ تو اس کی لام جزائیہ ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ علت ہے لام لیجزیہ, تاکہ لیجزی الذین آمنوا, تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے بات مانی. جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے بات مانی, یعنی دنیا کے اندر اللہ کے حکم کے ہمیشہ اتباع کرتے رہے, اللہ کے حکم کی پابندی کرتے رہے, یہ ایمان والے. لیجزی الذین آمنوا, تاکہ ایمان والوں کو بدلہ دے, وعملوا الصالحات, ایمان والوں نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دے, بالقسط, انصاف کے ساتھ, پورا. بلکہ اللہ رب کریم تو انصاف کے علاوہ مزید بھی دیں گے. انصاف تو یہی ہے کہ جتنا کام کرے اتنا تو بدلہ دو, جتنی دہاڑی بنتی ہے اتنی دہاڑی تو دو, اور ساتھ میں آپ نے کہا 1500 تو آپ کی دہاڑی ہے, جو آپ نے کام کیا سارے دن میں آپ کو میری طرف سے 300 روپے اور مزید. تو خدا وحدہ جیسے فضل و کرم والے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس سے زیادہ بھی کیا کریں گے؟ انصاف کے علاوہ مزید بھی دیں گے. بالقسط, قسط مانے انصاف. والذین کفروا, اور تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو, جو یہ عطف ہو رہا ہے الذین آمنوا پر بچوں, اور لیجزیہ اس کے ساتھ بھی لگ رہا ہے, اور تاکہ بدلہ دے الذین کفروا, جنہوں نے سر ہلا دیا نفی میں, جنہوں نے سر ہلا دیا, والذین کفروا, جنہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں مانیں گے, ہم نہیں مانیں گے, سر ہلا دیا ہے نا. میں بھی ایک صاحب کو ایک بات بول رہا تھا کہ میں نے کہا صاحب ابرار صاحب یہ کام ایسے کرنا ہے, وہ یوں کر رہے ہیں, یہ کام میں نا اس طرح سے یوں کر لیجیے گا. میں نے کہا آپ منع کر رہے ہیں کیا؟ کہ نہیں منع نہیں, میں تو یوں کر رہا ہوں. ہاں مطلب میں کروں گا, یہ اسٹائل تھا ان کا, وہ یوں کر رہے. تو میں نے کہا آپ منع کر رہے ہیں کیا؟ تو یہی ہے والذین کفروا, نہیں مانیں گے, منہ ہلا رہے, گردن ہلا رہے, کچھ بھی کر لو. والذین کفروا, اور جنہوں نے انکار کیا یعنی کفر کیا اور ایمان نہیں لائے, لہم شراب, ان کے لیے مشروب ہوگا. لہم شراب, ان کے لیے مشروب کے معنی وہ چیز جو پی جاتی ہے. شراب مصدر کو میں مشروب کے معنی میں لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ضرب یضرب, ضرب معنی ضارب بھی ہو سکتا ہے, اور ضرب کے معنی مضروب بھی ہو سکتا ہے. مضروب, ارے بھائی مصدر اس میں فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے, اور مصدر اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. میں شراب کے معنی اس میں مفعول لے لیتا ہوں, آپ کو اچھا ترجمہ لگے گا. والذین کفروا, جنہوں نے نفی میں سر ہلایا, لہم شراب, ان کے لیے مشروب ہوگا, پینا ہوگا. کون سا پینا, کون سی مشروب؟ من حمیم, کھولتا ہوا گرم پانی, کھولتا ہوا گرم پانی ان کو ملے گا. لازمات ہے کھولتا ہوا گرم پانی, بعض اوقات کبھی آدمی پیتا بھی ہے, لیکن قیامت کی گرمی اور قیامت کی سختی
وہ اس گرم پانی کو مزید گرم پانی کی وجہ سے مزید بڑھ جائے گی. آدمی کو تو سخت گرمی میں سخت تپش کے اندر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا ہے. اب قیامت کے بارے میں سوچ لیں کہ قیامت کا منظر کیا ہے, کتنا سخت منظر ہے. اس میں تو حلق میں کانٹے پھنس رہے ہوں گے, حلق میں بولے کانٹے پھنس رہے ہوں گے, سوکھ گئی ہوگی زبان اور کانٹے بنے ہوئے ہوں گے اندر کانٹے, کہ آپ کا یوں کرنا بھی چبھن محسوس کرے گا. کیا کرے گا؟ چبھن محسوس کرے گا. اس وقت آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا یخ پانی چاہیے ہوگا, لیکن ان کافروں کو یہ پانی دستیاب نہیں ہوگا, بلکہ کھولتا ہوا گرم گرم ابلا ہوا حمیم. حمیم کے معنی گرم پانی, گرم. اللہ. والذین کفروا لهم شراب, اور جنہوں نے انکار کیا کفر کیا, لهم شراب ان کے لیے مشروب ہے, من حمیم. یہ من بیانیہ ہے بچوں, آپ نے حروف جارہ کی بحث پڑھی ہے, حروف جارہ کے معنی ہوتے ہیں, یہ من بیان کر رہا ہے. لہم شراب, ان کو شراب کون سی ہوگی؟ من حمیم, گرم گرم ہوگی. وعذاب علیم, اور خوب دردناک مار دھاڑ ہوگی, درد دینے والی تکلیف دینے والی مار دھاڑ. عذاب علیم, کبھی ادھر سے ٹھڈا لگ رہا ہے, کبھی ادھر سے کک لگ رہی ہے, کبھی منہ پہ تماچے لگ رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے. ایسے منظر آپ نے آخری 10 سپاروں میں پڑھے. منہ پہ تھپڑ بھی پڑتے ہیں اور کک بھی پڑتی ہے پیچھے. تو یہ مناظر آپ نے اگر اچھی طرح سے تفسیر پڑھی ہو تو پچھلے جو آخری 10 سپارے ہیں اس میں قیامت کے مناظر میں ایسے لوگوں کی سزاؤں کے تذکرے ہیں. بیٹا سن رہے ہو؟ عذاب علیم, اور دردناک. علیم علم تکلیف دینے والا عذاب ہوگا, مار پیٹ ہوگی سخت. بما کانوا یکفرون, باسببیہ ہے, باسببیہ ہے. کیوں ہوگی بھائی؟ بما کانوا یکفرون, بوجہ اس بات کے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے, نفی میں سر ہلایا کرتے تھے, انکار کیا کرتے تھے. جب انکار کرو گے تو بھائی یہی ہوگا نا. ارے بھائی دنیا کے اندر اگر آپ جا کے ناظم صاحب کی ان بات کا انکار کر دو تو کیا ہوگا؟ 2 ڈنڈے اور یہ مار کے باہر. اور محتمیم صاحب کے سامنے کر دو تو مشکل ہے کہ آپ زندہ واپس چلے جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ خیر ایسا تو نہیں ہوگا, لیکن انکار کر رہے ہیں آپ, انکار کر رہے ہیں. انکار جرم ہے, جرم ہے انکار. کیوں کر رہے ہو بھائی انکار؟ کیا ہو گیا؟ کیا اشکال پیدا ہوا ہے؟ نا نبی ہے نا, پوچھو نا اشکال ختم کرو, کیا بات ہے؟ خیر, هو الذی, مضمون یہ تھا اس بات معاد اور آخرت کا, قیامت کا. قائم ہوگی, یقیناً قائم ہوگی, کیوں نہیں ہوگی؟ پہلی بار بھی ہوئی ہے تو دوسری بار بھی ہوگی. اب مضمون واپس اس بات توحید کی طرف, واپس توحید, توحید کی علامات, توحید کی نشانیاں بتائیں گے کہ خدا ایک ہے. خدا ایک کیوں ہے یہ باتیں بتائی جائیں گی آپ. خدا ایک ہے, 2 ہے نہیں ہے. هو الذی جعل الشمس, خدا ایک اس لیے ہے کہ وہی تو ذات ہے کہ جس نے سورج بنایا, ضیاء, چمکدار, سورج کو بنایا چمکتا ہوا دمکتا ہوا. والقمر, اور چاند کو بنایا نورا, مہتاب بنایا نورا, دمکتا ہوا. چاند سورج چمکتا ہوا اور مہتاب دمکتا ہوا. والقمر نورا, اور چاند کو نورانی بنایا. وقدرہ منازلا, اور مقرر کر دی اس کے لیے منازل, اس کے لیے محور اور چلنے کے چکر. منازل چلنے کے چکر مقرر کر دیے, مقرر کر دیے کہ آپ نے چلنا کیسے ہے. چاند کا چلنا تو بہت تیز رفتار میں ہے کہ آپ کو رات دن تیزی کے ساتھ آتے ہوئے نظر آتے ہیں, چاند اتنی تیزی سے. اور پھر سورج وہ اپنے محور کے گرد ہوتے ہوتے, چاند کی تیزی سے گھومنے کا مقصد یہ ہے کہ مہینے میں چاند پورا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اور سورج کا چکر ذرا سلو ہے تو وہ ہوتے ہوتے سال 365 دن, 364 دن, 300 چلے جاتے ہیں. تو سورج کی ذرا منازل ذرا آہستہ آہستہ طے ہوتے ہیں, اور چاند کے تیز کہ 29 اور 30 دن کے اندر اندر چاند دوبارہ سے اپنی اصلی شکل میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو
وقدرہ منازلہ، اور مقرر کیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منازل اور چلنے کی جگہ. قدرہ میں ضمیر ہوئے، صرف بات دونوں کی ہو رہی تھی، شمس کی اور قمر کی. صیغہ تثنیہ کا، ضمیر تثنیہ کی ہونی چاہیے. قدرہما، لیکن اس لفظ کیا ہے؟ قدرہ. جواب ضمیر کا مرجع ہر ایک کی طرف علیحدہ علیحدہ ہے. ضمیر کا مرجع ہر ایک کی طرف علیحدہ علیحدہ ہے. وقدرہ منازلہ، اور مقرر کیا اس کے لیے منزلوں کو. لتعلموا، فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ کیا ہے؟ اگر سورج چاند بنا دیے اللہ تعالیٰ نے اور ان کی منزلیں بنا دی تو فائدہ کیا ہے؟ مزمل. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے لتعلموا، تاکہ تم جان لو عدد سنین، سالوں کے حساب کو. سنین سنہ کی جمع ہے اور سنہ کے معنی سال، سالوں کی تعداد جانو. اور والحساب، اور حساب کتاب کو پہچانو کہ ہاں بھئی یہ حساب ہے، یہ دن ہے، یہ ایام ہے، یہ وقت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے سورج چاند بنائے تاکہ تمہارے معاملات بہتر طریقے سے تعداد کے حساب سے ہوں. چلے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کو بے فائدہ مت سمجھنا. اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کو بے فائدہ اور عبث اور بیکار مت سمجھنا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ما خلق اللہ ذالک، نہیں بنایا، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب کچھ الا بالحق، مگر فائدے کے ساتھ. حق کا معنی میں فائدے سے کر رہا ہوں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فائدے کے ساتھ پیدا کیا ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون، کھول کھول کر بیان کرنا. فصل یفصل، تفصیل. آپ یہ سوال کا جواب تفصیل سے بیان کریں، یعنی مضمون کھول کھول کر بیان کریں. پڑھتے ہیں نا، امتحان میں آتا ہے بینو بالتفصیل، بینو بالتفصیل. تفصیل کے معنی کھول کھول کر بات کو واضح کرو. یفصل الآیاتی، کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو. لقوم، ان لوگوں کے لیے. یعلمون، جو کون ہے؟ دانش مند ہے، جو دانش رکھتے ہیں، جو دانش مند ہے، یعنی بات کو سمجھتے ہیں. وہ ان کے لیے آیات کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. مزید توحید کے بارے میں مضمون. خدا ایک ہے، اس کی علامات دیکھو، اس کی پہچان دیکھو. ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً اختلاف مانے ہوتا ہے تبدیلی. ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں اور بدلنے میں، یقیناً رات اور دن کے بدلنے میں، تبدیل ہونے میں. اور وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا. وما خلق، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے فی السماوات، زمین آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں. لآیات، اسے بھی نشانیاں ہیں. لقوم، ان لوگوں کے لیے. یتقون، جو خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں اور خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے ان چیزوں میں جو اللہ کی مخلوقات ہیں اور جو رات اور دن ہیں ان کے بدلنے میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں. وہ دیکھیں گے، خوف کھائیں گے، خوف کھانے والے ڈریں گے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، اور یقیناً جو لوگ کھٹکا نہیں رکھتے، یہ اچھا ترجمہ ہے. لا یرجونا، جو امید نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے. رجا کے معنی امید کے ہوتے ہیں ویسے، لیکن ہم اپنی خصوصیات بیان کر دیتے ہیں آپ کو. لا یرجون، جو کھٹکا نہیں رکھتے. کھٹکا، ایک دل میں یار کھٹکا پیدا ہو رہا ہے، کھٹکا پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کھٹکا ہو رہا ہے کچھ ہونے والا ہے، اسے کہتے ہیں کھٹکا. تو کہتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات، یعنی خدا وحدہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، جو ہم سے ملنے کا کھٹکا نہیں رکھتے اور یہ سوچتے ہیں کوئی خدا نہیں، کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی، خدا سے کوئی ملنا نہیں ہوگا. کہتے ہیں یقیناً جو لوگ کھٹکا رکھتے ہیں ہماری ملاقات کا. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
اور راضی ہیں دنیا کی زندگی پر. کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے, بس خلاص, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد. بس یہ دنیا کی زندگی میں موج مستی میں گزار دو, موج مستی میں گزار دو. اس کے بعد کوئی دوبارہ پیدائش, کوئی دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت کا قائم ہونا یا خدا کے سامنے حاضر ہونا, ایسی کوئی بات ہے نہیں, ایسی کوئی بات ہے نہیں. عجیب. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا, یقیناً جو لوگ کھٹکا رکھتے ہیں ہماری ملاقات کا, ورضوا اور خوش ہیں, خوش ہیں دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہے, واطمئنوا بها, واطمئنوا بها اور اسی میں مطمئن ہے, اسی دنیا کی زندگی میں مطمئن ہے. والذین هم عن آیاتنا, اور جو لوگ ہماری آیات سے غافلون بے خبر ہیں, سورے جو ہماری آیات سے بے خبر ہیں, تو کیا ہوا؟ اولئک مأواہم النار. دیکھیے گا, سوئیے گا نہیں, کیونکہ آیات سے بے خبر ہونے والوں کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے جملہ ارشاد فرما دیا, اولئک مأواہم النار. ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم. کن کا ٹھکانہ؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا, جو کھٹکا نہیں رکھتے ہم سے ملنے کا, اور ورضوا بالحیات الدنیا, اور راضی ہیں دنیا کی زندگی پر, یعنی ان کو آخرت کی کوئی تمنا نہیں ہے. واطمئنوا بها ضمیر کا مرجع دنیا, اور دنیا کی زندگی میں مطمئن ہے. والذین هم عن آیاتنا, اور جو لوگ ہماری آیات سے غافلون, کیا ہے؟ غافل اور بے خبر ہیں, تو ان کو تخت پر بٹھا دے؟ نہیں. اولئک مأواہم النار, ان کو آگ پر بٹھا دیا جائے گا. تپش ہوگی صحیح کی, اور موت ہے نہیں, آخرت میں موت ہے نہیں, تو تکلیف سے کوئی فائدہ ہی, مطلب بھاگنا ہی نہیں ہے. دنیا کی زندگی میں تو کہہ دیتا ہے نا آدمی, ارے یار مر گیا, آخرکار مر گیا, ارے یار میں ایک ہی بار تم لوگوں نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے, میں اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہوں, آگ لگا دیتا ہوں اپنے آپ کو. آگ لگا دی, تھوڑی دیر کے بعد جل کے بھسم, مر گیا, لاش پڑی. لوگ کہتے ہیں یار مر گیا, لیکن آخرت میں موت نہیں ہے. آخرت میں کیا ہے؟ موت نہیں ہے. جلتا رہے گا, تکلیف میں مبتلا رہے گا, موت نہیں آئے گی. اولئک مأواہم النار, یہ کیوں دیا گیا؟ یہ کیوں؟ یہ جہنم کی آگ ان کو کیوں؟ بیما با سببیہ ہے, بیما کانو, بوجہ اس بات کے, کانو یکسبون, جو یہ کیا کرتے تھے؟ کسب کیا کرتے تھے, جو یہ کام کیا کرتے تھے. ان کے کاموں کی وجہ سے, ان کے کسب کی وجہ سے, کہ ان کے اعمال بد تھے تو نتیجہ بھی کیا ہوا؟ برا ہوا. اعمال اچھے ہوتے تو نتیجہ بھی کیا ہوتا؟ اچھا ہوتا. قدم صدق. اوہو, ہم سوچنے لگے ہمارا کیا بنے گا, پتہ نہیں کیسے اعمال ہوں گے. خیر, اچھے اعمال ہیں, قرآن کریم پڑھ رہے ہیں آپ, ماشاءاللہ ہاتھوں میں, ذہنوں میں محفوظ کر رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, دل و دماغ کو آپ نے تمام واہیات اور تمام بربادیوں سے الگ کر کے, اور اب ہمتن گوش دل و دماغ کے ساتھ, جان کے ساتھ آپ قرآن کریم کو دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے یہ آپ کے اچھے اعمال ہیں. یہ کیا ہے بیٹا؟ اچھے اعمال ہیں. اچھے اعمال کا کیا نتیجہ ہوگا؟ آئیے دیکھیں. ان الذین آمنوا, یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے, جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے, وعملوا الصالحات, اور اس کے بعد صالحات والے عمل کیے, اچھے اچھے کام کیے. یہدیہم ربہم بایمانہم, یہدیہم, آپ نے ترجمہ ماشاءاللہ پڑھا ہوگا. یہدی کا معنی ہے, آپ نے شرح تہذیب کے اندر ہدایت کا معنی پڑھا ہے. یہدی کے دو معنی ہیں, اراۃ الطریق. او بھائی کیا ہوا جی, مجھے وہاں جانا ہے. دیکھو بیٹا, اس گلی سے لیفٹ رائٹ پر تیسرا مکان, یہ ہے اراۃ الطریق, راستہ دکھانا. اور دوسرا جی کہاں, یہ فلاں صاحب ہے, مکان نمبر یہ ہے, فلاں علاقہ یہ. اوہو, یہ تو مجھے پتا ہے, آئیے میرے ساتھ, آئیے بیٹھیے گاڑی میں, بیٹھیے میرے ساتھ, بیٹھیے, میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. جناب گاڑی نہیں تو آپ نے ہاتھ پکڑا, آئیے میں گھر تک, وہ گھر تک پہنچا کے آ گئے. یہ ہے مکان نمبر, یہ گھر ہے, یہ فلاں صاحب یہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بہت, اس کو کہتے ہیں ایصال المطلوب, مطلوب تک پہنچا دینا. یہ ہدایت کا معنی ہے. اب یہاں کون سا معنی کریں گے بھائی؟
ایصال الی المطلوب، صرف راستہ ہی نہیں، ایصال الی المطلوب. اور میں ترجمہ بہت اچھا کروں گا آپ کے لیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم، فاعل کون ہے اس کا؟ اللہ، رب فاعل ہے تو لازمت ہے اراۃ الطریق نہیں لوں گا میں. یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کو مقصد تک پہنچا دے گا، مقصد دکھائے گا نہیں بلکہ مقصد تک پہنچا دے گا. بیمانہم، کیوں؟ با سببیہ ہے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے. اور وہ جب جیسے ہی وہ دیکھ جنت میں مقصد تک پہنچ گئے، مقصد کیا ہے؟ جنت. جیسے ہی جنت میں پہنچے، او ہو کیا جنت ہے یار. کسی مکان میں آپ آئے، اندر ایک بہترین قسم کا پرائم منسٹر ہاؤس بنا ہوا ہے، آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، یا آپ نے پی ایم ہاؤس، کوئی بھی ہاؤس بنا ہوا ہے. او کیا یار فانوس، اور کیا مراوح مروح، کیا مصباح یار، کیا در و دیوار ٹائلز دیکھو یار، او ہو کارپیٹ. تو جنت میں جیسے ہی آپ مقصد پہ پہنچیں گے نا، اور جنت، یہ تو میں نے دنیاوی چیزوں سے آپ کو آرائش آسائشیں دکھلا رہا ہوں، لیکن جنت کی تو میں مثال ایک ایسی عارضی سی دے سکتا ہوں، لیکن حقیقت میں بیان اس کی نہیں کر سکتا. تو جیسے ہی جنم داخل ہوں، وہ عجائب و غرائب دیکھ کر وہ حیران ہو جائے گا، دیکھو یار کیا زبردست جنت میری. تو تجری من تحتہم الانہار، بہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، چین کی باغات میں. جنات باغات، اور نعیم مانے نعمت، نعمتوں کے باغات میں، چین کے باغات میں. اب وہ یہ دیکھ کر کہ میری اتنی عالی شان جنت اور اتنی عجائب و غرائب والی جنت کیا چیز ہے، اور وہ یہ بھول جائے گا کہ میں پیچھے کس کو چھوڑ کے آیا ہوں. یہ بھول جائے گا. جیسے آدمی نا، وہ بچے تو رو رہے ہیں، اماں رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، ہائے مر گیا، یہ جنت مل گئی، وہ غم ختم، وہ غم غلط بن گیا، ختم ہو گیا. یہ جنت، یار اب اس کے منہ سے نا فوری طور پر اس کے منہ سے نکلے گا دعواہم فیہا، اس جنت میں یہ بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ منہ سے نکلے گا اس کے. دعواہم، اس کی پکار ہوگی اس جنت کے اندر. دعواہم سبحان اللہ، جیسے ہم لوگ نہیں بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں کی سبحان اللہ بھی الگ ہوگی ماشاءاللہ. اس کے بعد جنت میں تو یہ اکیلا نہیں جائے گا، اکیلا جائے گا تو مر جائے گا، بولے گا بھیا اکیلے تو تھک گیا یار. تو جنت میں اس کو اور بھی لوگ نظر آ رہے ہیں. ارے ماشاء اللہ، السلام. جنت میں لوگوں کو دیکھ کر نہیں دیکھے گا، اور لوگ جنت میں جان پہچان والے سامنے آئیں گے. السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم. یہ جنت میں لوگوں کو دیکھ کر اس کا کلام بھی ہوگا. وتحیتہم، اور ان کا سلام ہوگا. فیہا، اس جنت میں، سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، ایسے آپس میں جنتی گفتگو کریں گے، السلام علیکم. اور تمہیں یہاں پہ سلام کرتے ہوئے موت آتی ہے. خدا وحدہ کہتے ہیں کہ سلام وہاں پر بھی ہوگا، سلام خدا بھی کہے گا، اور تمہیں سلام کہتے ہوئے موت آتی ہے. ابے یار سلام کہہ دوں گا تو یہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا، یہ مجھے کیوں نہیں کر رہا سلام، مجھے کیوں نہیں کر رہا، میں کیوں کروں اس کو، مجھے کیوں نہیں کر رہا، مجھے کیوں نہیں کرتا سلام، میں ہی کرتا رہوں سلام، اس کو میں ہی کرتا رہوں. لے گدے، اللہ کے بندے، سلام میں ثواب زیادہ ہے. اچھا جی، یہ دیکھنے کے بعد یہ ملاقاتیں ہو گئیں. اب یہ جنت میں بیٹھے گا، بیٹھ جائے گا. بیٹھنے کے بعد ایسے جنت کو جب دیکھے گا نا، مزہ اتنا آ رہا ہوگا جیسے کسی جگہ پہ آدمی ایسے دنیاوی تصور کر لے، ہری بھری گھاس، بہترین قسم کے مطلب چراغ جل رہے ہیں اور گھاس ہے. اوروں کے تذکرے تو بعد میں آئیں گے، وہ پڑھ بھی لیا آپ لوگوں نے. اور یہ دیکھے گا ایسی جنت کو، تو اس کو نا وہ گزشتہ دنیا کی زندگی کے مصائب اور متاعب، تھکاوٹیں اور تکلیفیں اس کو یاد آئیں گی جنت کو دیکھ کر. کہے گا یار کیا یار کتنی مصیبتوں میں تھا میں، یار میں کتنی تکالیف میں تھا، اور آج یہ سوچ کر اس کے منہ سے کیا جملے نکلیں گے. آئیے دیکھیں. وآخر دعواہم، اس کی آخری گفتگو یہ ہوگی، اس کی آخری کلام، اس کی آخری پکار یہ ہوگی، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس جہان والے کے لیے ہیں جو رب ہے، پالنے والا. وہ یہ تعریفیں کرے گا، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. ایک مقام پر سورہ فاطر کے اندر یہ موجود ہے. اور یہ مقام ہے کہ وہاں پر جنت کو دیکھ کے کہے گا الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یار اللہ کا بڑا کرم، بہت شکر ہے یار، کیا جنت مل گئی مجھے یار، کیا جنت۔ یہ جنتیوں کے لیے بہترین نتیجہ ہے جو آپ کو آخرت میں اور جنت کے اندر نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو بچوں بس اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے۔ جیسے آپ نے کمایا، آج آپ نے دہاڑی کمائی 1000-1500 روپے، اب وہ آپ کے جیب میں ہیں، آپ نے محنت کی ہے یار، تو آپ بار بار دیکھتے ہیں یار پیسے ہیں نا، بس میں بھی چڑھ گئے تو ایسے ہاتھ ادھر بھی کرتے رہے ادھر بھی دیکھتے رہے، حالانکہ بیچارے 1500-2000 روپے تھے، لیکن فکر لگی ہوئی ہے کیونکہ محنت سے کمائے، محنت سے کمائے تو آپ کی 1 روپیہ میرا خیال ہے وہ ختم ہو گیا، 5 روپیہ وہ بھی تھوڑا چھوٹا ہو گیا، وہ گر جائیں تو آپ بستر کے نیچے گھس جاتے ہیں اور تلاش کر کے ہی چوہے کی طرح لے کے آتے ہیں آپ، اور 5 روپے یہ گر گئے تھے، یعنی محنت کی کمائی، آپ کی محنت کی کمائی پیسوں کی شکل میں، اس کی آپ کو فکر رہتی ہے۔ تو خدا را بچوں، ابھی صبح سے لے کے ہم نے یہ پڑھائی شروع کی، صبح سے جو پہلے گھنٹے سے شروع ہوئے آپ ماشاءاللہ، بلکہ صبح کیا فجر کی نماز سے آپ شروع ہوئے، بلکہ صبح کیا رات کو بھی آپ سوئے تو صرف اسی لیے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، ماشاءاللہ ہر وقت عبادت ہی ہے، سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، تو بچوں اس کی حفاظت کیجئے۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ نے اس کی جسمانی شکل ابھی تو نہیں دی، لیکن آخرت کے اندر آپ کو یہ اعمال بہت زبردست آپ کی خوشی کا باعث ہوں گے، اور آپ بولیں گے کہ یار یہ واقعی میرا عمل تھا، میرا عمل تھا، آج اللہ نے مجھے اس کا بہت اچھا نتیجہ دیا۔ حفاظت میرا کہنے کا مقصد ہے، اتنی کام کرنے کے بعد آپ اگر باہر نکلیں یا آپ کلاس میں بیٹھیں یا آپ کسی کو کسی کے ساتھی کے ساتھ محو گفتگو ہو، خیال رکھیے گا غیبت نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، یہ نیک اعمال آپ کے ضائع ہو جائیں گے۔ آپ میری غیبت کریں، ابھی اتنے اچھے اعمال ہیں آپ کے، اتنی محنت سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ اچھے اعمال کس کے پاس چلے جائیں گے؟ میرے پاس آ جائیں گے، میرے پاس آ جائیں گے، تو کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ خدا کے واسطے حفاظت کیجیے گا، یہ غیبت، یہ تکلیفیں، یہ ایذا، یہ سب چیزیں، آنکھوں کی، کانوں کی، ہاتھوں کی حفاظت رکھیے گا تاکہ یہ اعمال آپ کے بچے رہیں، جیسے پیسے آپ کے بچتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حفاظت کرنی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔